الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فنقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک حدیث ہے جس کی روایت اور نقل کرنے والے صحابی حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ کیا اعمال ہیں جن کے ذریعے سے آدمی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات پالے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آدمی جب سے بولنا سیکھ کر بولنا شروع کرتا ہے وہاں سے لے کر موت تک برابر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. دوسرے اعضاء تو بڑھاپے میں کچھ کمزور بھی ہو جاتے ہیں. بینائی میں کمزوری آتی ہے، شنوائی میں کان کے عمل میں کمزوری آتی ہے، ٹانگوں میں کمزوری آ جاتی ہے، عموماً سارے قوا میں کمزوری آتی ہے. لیکن زبان یہ ایک ایسا عضو ہے کہ اس کی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں بلکہ شاید اضافہ ہو جاتا ہے بڑھاپے میں. یہ زبان جو ہے یہ عجیب و غریب نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی جو صلاحیت عطا فرمائی اور جس کے نتیجے میں وہ آدمی اپنے مافی ضمیر کو، اپنے دل کے اندر جو احساسات ہیں ان کو الفاظ کا جامہ پہنا کر دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے. یہ وہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی.
اور اس زبان کا رابطہ دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے کہ جہاں آدمی کے دماغ میں کوئی بات آئی فوراً اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے تو پھر اس میں ذرہ برابر دیر نہیں لگتی. ایسا نہیں کوئی بٹن ہو دبانا پڑے اور اس کے بعد یہ کام شروع ہو، نہیں. جہاں دماغ میں خیال آیا اور یہ چیز اسی وقت زبان سے آدمی کی جاری ہو جاتی ہے. یہ ایسا قدرتی نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی آسانی فرما دی. تو یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے ذریعے سے آدمی اپنے قلبی احساسات کو، اپنے اندرونی خیالات کو لوگوں کے سامنے بڑے وضاحت کے ساتھ گویا پیش کر پاتا ہے. یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں. جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، گونگے ہیں، ان سے پوچھو. یا جو آدمی بولتا تھا لیکن کسی بیماری کی وجہ سے اس کی بولنے کی یہ صلاحیت ختم ہو گئی، اس کے دل سے پوچھو کہ اس پر کیا گزرتی ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی کوئی اور چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آدمی کو خدا نہ خواستہ اگر زبان بند ہو جائے تو وہ اس کو چالو کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے، اپنی ساری دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب نعمت ہے اور اس کے ذریعے سے آدمی اپنے معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بہت سے ارشادات کے اندر اس زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی تاکید فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مختلف قوا عطا فرمائے ہیں، زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، دل اور دماغ عطا فرمایا ہے. یہ سارے قوا اور اعضاء جو ہیں یہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں انسان کے مختلف اعضاء سے جو مختلف گناہ صادر ہوتے ہیں ان کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اور ہر عضو سے صادر ہونے والے گناہوں کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ عنوان قائم کیا ہے. زبان سے صادر ہونے والے گناہوں کی مقدار اور تعداد باقی تمام اعضاء سے صادر ہونے والے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. کسی عضو سے بھی اتنے گناہ صادر نہیں ہوتے جتنے زبان سے صادر ہوتے ہیں. اسی زبان سے آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، کسی کا ٹھٹھا بھی اڑاتا ہے. اسی زبان سے ایک زندگی بھر کا کافر اگر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو مومن ہو جاتا ہے. زندگی بھر کا مومن اگر خدا نہ خواستہ کلمہ کفر اپنی زبان سے بول لے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. عجیب تاثیر ہے اس کے اندر عجیب و غریب اللہ تبارک تعالیٰ نے تاثیر ڈالی ہے. یہ زبان جو ہے تو دیکھنے میں بہت چھوٹی لیکن اس کا کارنامہ بڑا عظیم ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق ایک جملہ استعمال فرمایا ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اس کی سائز تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے، یعنی اس سے جن گناہوں کا صدور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہیں. شریعت مطہرہ نے اس زبان کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی تاکید فرمائی ہے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول
الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی جب اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ایک نگران، چوکس، ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کی ان باتوں کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کا ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ دیکھو، اگر آپ کسی مجلس میں جائیں اور وہاں آپ کے سامنے ریکارڈ مشین رکھ دی جائے، یا آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اس وقت اس مجلس میں جو بولنے جا رہا ہوں، جو بات کروں گا، وہ سب اس مشین کے اندر ریکارڈ ہوگی، تو آپ بہت محتاط ہو جائیں گے۔ آپ بولنے کے معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پہلے ہی بتلا دیا ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ان بولوں کو محفوظ کرنے کے لیے فرشتہ مقرر ہے۔ کل کو قیامت میں انسان سے اس کے ہر بول اور ہر بات کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا۔ آدمی کا نام اعمال قیامت کے روز جب پیش ہوگا تو اس وقت اور گناہوں کی تفصیل آدمی کے سامنے آئے گی تو وہ حیرت زدہ ہو کر یہ کہے گا، مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا اس نوشتے کو کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ تو ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرشتے ہماری ان باتوں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہم تو ابھی 2 اور 5 منٹ پہلے جو ایک بات کہی ہوتی ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی آدمی ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی، ہم انکار کر دیتے نا، میں نے نہیں کہی۔ تو 2-4 آدمی مل کر جب ہم پر ہلہ بول کر یوں کہتے ہیں نہیں بھائی تم نے یہ کہی ہے، تو پھر وہ ماننا پڑتا ہے اس کو، یا اگر کوئی ثبوت پیش کرے تو پھر مجبوراً مان لیتا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اپنی زبان سے نکلنے والے ان الفاظ کے سلسلے میں اتنے زیادہ غیر محتاط ہیں کہ کیا بول رہے ہیں ہم سوچ نہیں پاتے، سوچے بغیر بولتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تھی، کوئی سوال کیا جاتا تھا تو بہت دیر میں جواب دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی تاخیر کیوں کرتے ہیں جواب میں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کہ بولنے کے اندر خیر ہے خاموشی میں، گویا بولنے سے پہلے میں یہ سوچ لیا کرتا ہوں کہ میرا یہ بول میرے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا یا جہنم میں جانے کا۔ اگر جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے تو میں اپنے آپ کو اس سے روک لیتا ہوں، اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے تو میں اس کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں۔ گویا جو بھی بولنا ہے پہلے اس کو سوچو۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ فرمایا کرتے تھے پہلے تولو پھر بولو۔ تولو کا مطلب یہ ہے موازنہ کرو، بولنے سے پہلے سوچ لو اس بول کا کیا نتیجہ ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ سب سوچنے کے بعد اگر آپ کو لیے یہ بولنا کسی حق میں بھی کسی اعتبار سے بھی مضر نہ ہو بلکہ مفید ہو تو آپ اس کو اپنی زبان سے ادا کیجئے۔ تو بہرحال زبان کے متعلق بڑی تاکید ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ ہم جب بولتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ہمارے بولنے کے بعد جب اس کا نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اس کی وجہ سے جو ہے بے بس ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے اس کے متعلق غور نہیں کرتے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ اذنی واوجز، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی
ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالیو جس کے متعلق کل کو تمہیں معذرت پیش کرنی پڑے، تمہیں شمع یاشنا کرنی پڑے، کوئی کہے مول صاحب آپ نے کل یہ کہا تھا، اچھا میں نے کہا تھا، میری بھول ہو گئی، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج جب آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے اپنی غلطی پر، اور آپ اس پر معذرت پیش کر رہے ہیں، تو اس کی نوبت ہی کیوں آئی؟ بولنے سے پہلے آپ سوچ لیتے اور اس کے اثرات اور اس کا انجام کیا ہوگا اس کا پورا اندازہ لگا کر بولتے تو اس کی نوبت نہ آتی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ زبان ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، لیکن اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سوچے بغیر کوئی جملہ آدمی کو اپنی زبان سے نکالنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے بخاری شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا بڑا وعدہ فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے گارنٹی دے اپنے اس عضو کی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان، کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اور اپنے اس عضو کی جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ، کہ اس کو بھی غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، گویا جو آدمی اپنے ان دونوں اعضاء کے متعلق مجھے گارنٹی دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ گویا جنت میں جانے کا اس پر موقف رکھا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زبان کا ایک بول آدمی کو جنت میں پہنچا دیتا ہے اور زبان کا ایک بول جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کبھی اللہ کی خوشنودی والا کوئی جملہ، کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں، یعنی جس وقت وہ بول رہا ہے اس کو اندازہ نہیں کہ میں کتنی کیسی عظیم اور اونچی بات بولنے جا رہا ہوں، بس وہ تو بے خبری میں گویا بغیر سوچے بول دیتا ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی والا وہ جملہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور کبھی آدمی اللہ کی ناراضگی والا کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، وہ سوچتا بھی، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے اس جملے کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جہنم کے اندر اتنا گہرائی میں اس کو ڈال دیتے ہیں جیسی مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے، یعنی اتنا گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ زبان جو ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی زبان سے جھوٹ کا ارتکاب ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر جھوٹ سے بچنے کی تاکید فرمائی، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، کہ تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو برائی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ گویا جو آدمی جھوٹ بولنے لگتا ہے نا تو اس سے اور بھی بہت سارے گناہ صادر ہونے لگتے ہیں۔ گویا یہ جھوٹ بہت سارے گناہوں کی بنیاد ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں فإن الکذب یہدی الی الفجور، کہ جھوٹ جو ہے وہ برائی اور نافرمانی والے راستے پر لے جاتا ہے، اور یہ نافرمانی جو ہے وہ جہنم تک آدمی کو پہنچاتی ہے۔ اور اس کے برمقابل سچائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچائی آدمی کو نیکی کے راستے پر ڈالتی ہے۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، کہ تم سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی یہ آدمی کو نیکی کے راستے پر لگاتی ہے۔ کوئی آدمی نیک بننا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا بہت آسان راستہ بتلا دیا کہ آپ اپنے اوپر سچائی کو لازم پکڑ لیں، کسی حال میں بھی جھوٹ تمہاری زبان سے نکلنا نہیں چاہیے، سچ ہی بولو۔
جب سچ بولنے کی عادت ڈالو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور یہی نیکی آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں بہت سارے گناہوں کا شکار ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ سارے گناہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن ان سارے گناہوں کو بیک وقت چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے، ایک ایک کر کے میں اس کو چھوڑوں گا۔ آپ مجھے ارشاد فرمائیں، مشورہ دیں کہ میں پہلے کون سا گناہ چھوڑوں۔ آپ بتلائیے، اگر ہمارے جیسا ہم سے یہ بات پوچھی جاتی کہ ایک آدمی چوری بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو اب ہمارے نزدیک تو یہ اس میں بہت خطرناک گناہ، یہ شراب پینا، زنا کرنا، یہ جھوٹ کو تو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو یہاں اگر مشورہ دیا جاتا ہماری طرف سے تو ہم تو پتہ نہیں کیا بولتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تربیت پر قربان جائیے کہ آپ نے اس کو فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس میں ایک دوسری حکمت بھی تھی، اس کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ گویا ان چار چیزوں میں سب سے آسان کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کو چھوڑنا ہے، اس لیے وہ بھی اس کے لیے برضا اور رغبت کیا ہو جائے گا؟ تیار اور آمادہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس زمانے کے لوگ اپنے وعدے میں سچے ہوا کرتے تھے، چنانچہ اس نے طے کر لیا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں چوری کروں، تو اب اس نے سوچا کہ چوری تو میں کر لوں گا، لیکن مجھے اگر پوچھا جائے گا کہ تو نے چوری کی ہے، تو چونکہ میں نے طے کیا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا نہیں ہے، میں لامحالہ جھوٹ سے بچوں گا، تو مجھے کہنا پڑے گا کہ میں نے چوری کی ہے، اور جب میں اقرار کروں گا تو میرا ہاتھ کٹے گا۔ چنانچہ وہ چوری والا ارادہ اس نے چھوڑ دیا۔ یہی حال زنا کا خیال پیدا ہوا، وہ ابھی یہی سوچا کہ اگر زنا کروں گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا تو مجھے کہنا پڑے گا، اور اس صورت میں جو ہے زنا کی جو سزا ہے کوڑوں یا سنساری کی شکل میں وہ میرے اوپر جاری کی جائے گی۔ یہی حال شراب کا، وہ ایک جھوٹ کیا چھوٹا، سارے گناہ چھوٹ گئے۔ حقیقت یہ ہے یہ جھوٹ جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جھوٹ کو اپنے لیے بہت بڑا عیب سمجھا کرتے تھے، اور اپنی طرف جھوٹ کی نسبت کو اپنے لیے جو ہے بہت بڑا الزام سمجھتے تھے۔ جھوٹ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے اپنے آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت عام ہو گیا، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اسی جھوٹ کے نتیجے میں آدمی بہت سارے گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ یہ زبان جس سے بہت سارے گناہ صادر ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، غیبت ہے۔ غیبت زبانی سے وجود میں آتی ہے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس کو تو نہ غیبت کو مردار بھائی کے گوشت کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ یہ غیبت کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے۔ اور آج ہمارا معاشرہ اس میں غیبت اتنی عام ہو گئی کہ گویا اس سے اچھے لوگوں کا بچنا مشکل ہو گیا، بلکہ بعض لوگ تو اس کو اپنے مجلس کی زینت سمجھتے ہیں۔ وہی بات، بیٹھ گئے دو چار آدمی، ذرا دل خوش کر لیا اور جو ہے لطف اٹھا لیا۔ اب غیبت اگر حرام قرار دی جائے گی تو کہاں یہ لطف باقی رہے گا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے قرآن میں بھی منع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر ممانعت فرمائی ہے۔ تو بہرحال
کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس زبان سے بہت سارے گناہوں کا صدور ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نجات کا جو طریقہ بتلایا اس میں پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہی تھی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. بلکہ عام طور پر میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں، خاندان جو اجڑا کرتے ہیں، آپس میں میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد بھی زبان ہی کی بے احتیاطی ہوا کرتی ہے. ایک عورت اسی طرح بولنے کے اندر بہت غیر محتاط تھی، اس کا شوہر جو ہے ہمیشہ اس کی پٹائی کرتا تھا. ایک بزرگ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ حضرت جو ہے دعا فرما دیجئے، میرا شوہر میری پٹائی کرتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. وہ سمجھ گئے کہ زبان کی بے احتیاطی ہے، اس کے نتیجے میں شوہر اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. انہوں نے کہا ایک پانی پڑھ کر کے میں دیتا ہوں، جب تمہارا شوہر آوے نا تو اس وقت تم اس پانی کا ایک گھونٹ جو ہے منہ میں لے لو اور دیکھو حلق سے نیچے اترنے نہ پاوے، ورنہ پھر اثر نہیں رہے گا اس وقت. چنانچہ جب بھی شوہر گھر کے اندر آتا وہ پانی کا ایک گھونٹ اس میں سے پیتی. اب ظاہر ہے اس کو جب یہ احتیاط کرنی پڑتی کہ نیچے نہ اتر جائے تو وہ خاموش رہے گی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو جھگڑے تھے سارے ختم ہو گئے. وہ آ کر بعد میں کہنے لگی حضرت واقعتاً یہ آپ کا علاج جو ہے، آپ کا دم کیا ہوا پانی اتنا مؤثر ہے کہ بالکل معاملہ سب ٹھیک ہو گیا. وہ گڑبڑ اسی کی تھی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ زبان کی بے احتیاطی جو ہے اسی کے نتیجے میں ہمارے سماج کے اندر بہت سارے جھگڑے جو ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی اس طرح زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے، کفا بالبر کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک تو جھوٹ ہوتا ہی ہے جس کو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، جو سنے وہ لوگوں کے سامنے کیا کر دے، نقل کر دے، بیان کر دے. آج کل واٹس ایپ آیا، آپ کے پاس ایک پیغام آیا، آپ اس کو آگے چلتا کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط. اور جب تک کہ اس کی صحت کا اطمینان نہ ہو جائے اس کے متعلق اس کو آپ آگے نہیں بڑھا سکتے. اس میں بھی پھر اگر کسی کی غیبت ہے یا کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اور دوسرے احکام ہے اپنی جگہ پر. لیکن جب تک کہ پہلے تک آج کل تو بس، بلکہ بعض مرتبہ تو آدمی جانتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے پھر بھی جو ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ گویا ہم اپنے لیے جہنم کو خریدنے کی بات کرتے ہیں. اپنی زبان کو اسی طرح کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے جہنم کے عذاب سے نجات ملے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.